بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت کی باوقار زندگی کے لیے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 بہترین ہدایات سوال و جواب کی روشنی میں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنے بھیجے جانے کا کیا مقصد بتایا ہے؟ اچھے اخلاق کو مکمل کرنا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میزان میں سب سے وزنی چیز کسے بتایا ہے؟ اچھے اخلاق کو۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں کیا کہا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں؟ کامل ایمان والا۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے کس کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے؟ دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں نماز پڑھنے والے کے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیب میٹھی بات کو کیا قرار دیا ہے؟ صدقہ۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں کیا کہا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں؟ مجھے تم سب میں اس سے زیادہ محبت ہے۔ نمبر 7، حدیث کے مطابق کس چیز کی پابندی لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ اللہ کا ڈر اور خوش خلقی۔ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کیا خوشخبری دی ہے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے؟ میں اسے جنت کے کنارے میں جگہ دلاؤں گا۔ نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ نہ تو طعنہ دیتا ہے، نہ لعنت کرتا ہے اور نہ فحش زبان استعمال کرتا ہے؟ مومن۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے والے کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ نجات پا گیا۔ نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہنسنے کا کیا نقصان بتایا ہے؟ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے بارے میں فرمایا کہ وہ شیطان کو بھگاتی اور امور دین کے معاملے میں مددگار ہوتی ہے؟ خاموشی۔ نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے کو کہا ہے؟ دینی معاملات میں۔ نمبر 14، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے لڑنے کو کیا قرار دیا ہے؟ باعث کفر۔ نمبر 15، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس گناہ کو زنا سے بھی بڑھ کر قرار دیا ہے؟ غیبت کو۔ نمبر 16، غیبت کرنے والے کا گناہ اللہ پاک کب تک معاف نہیں کرتا؟ جب تک وہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہو۔ نمبر 17، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کی قسمیں کھانے سے منع کیا ہے؟ بتوں کی اور ماں باپ کی۔ نمبر 18، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی قسم کس صورت میں کھانے کی اجازت دی ہے؟
جب آدمی سچا ہو۔ نمبر 19، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے تعلق سے کیا فرمایا ہے؟ اس پر افسوس ہے۔ نمبر 20، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر چغلیاں لگانے والے اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈلوانے والے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ وہ بدترین لوگ ہیں۔ نمبر 21، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت چین، خواہ مخواہ نکتہ چینی کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ وہ جنت میں نہ جائے گا۔ نمبر 22، حیا کو حدیث مبارکہ میں کس چیز کا ذریعہ بتایا ہے؟ جنت کا۔ نمبر 23، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو ایمان کی صفت قرار دیا ہے؟ حیا کو۔ نمبر 24، حیا اور ایمان باہم ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ نمبر 25، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صفت کے متعلق فرمایا کہ اللہ پاک اسے دوست رکھتا ہے؟ رفق و نرمی۔ نمبر 26، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفق و نرمی سے محروم رہنے والے کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ وہ ہر بھلائی سے محروم ہے۔ نمبر 27، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے متعلق کیا فرمایا جو نرم مزاج، نرم طبیعت اور آہستہ مزاج ہو؟ دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے۔ نمبر 28، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق کیا فرمایا جو صرف خدا کے لیے انکساری اختیار کرتا ہے؟ اللہ پاک اس کا رتبہ بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 29، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے متعلق فرمایا وہ لوگوں کی نظروں میں کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے؟ تکبر کرنے والے۔ نمبر 30، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی اختیار کرنے والے کو کیا خوشخبری دی ہے؟ اللہ پاک اسے غنی کر دے گا۔ نمبر 31، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کس گروہ کے ساتھ اپنے حشر کی دعا کی ہے؟ مسکینوں کے ساتھ۔ نمبر 32، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلقین کے لیے کتنی روزی کی دعا کی؟ بقدر ضرورت بھر۔ نمبر 33، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کے حصول کا کیا نسخہ بتایا ہے؟ دنیا میں زہد، لوگوں کے مال سے بے نیازی۔ نمبر 34، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے متعلق فرمایا اسے چھوڑ دو، لوگ تم سے محبت کریں گے؟ جو لوگوں کے پاس ہے۔ نمبر 35، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو چیزوں کے متعلق فرمایا کہ یہ مومن میں جمع نہیں ہو سکتی؟ خیانت اور جھوٹ۔ نمبر 36، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے متعلق کیا فرمایا جس میں امانت داری نہ ہو؟
اس میں دین نہیں ہے۔ نمبر 37، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں کیا فرمایا جس کے متعلق معلوم ہو کہ اس نے اللہ کی راہ میں خیانت کی؟ اسے مارو، اس کا سامان جلا دو۔ نمبر 38، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع کے لیے کہا کہ قیامت کا انتظار کرو؟ جب امانت ضائع کی جائے۔ نمبر 39، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت ضائع کرنے کی کیا شکل بتائی؟ اقتدار نااہلوں کے سپرد کیا جائے۔ نمبر 40، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے متعلق کیا فرمایا جو عہد کر کے فریب کرتی ہے؟ اس پر دشمن غالب ہو جاتا ہے۔ نمبر 41، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کی اجرت کس وقت دینے کی تاکید کی ہے؟ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ نمبر 42، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے متعلق 3 بار قسم کھا کر کیا کہا ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو؟ وہ مومن نہیں ہے۔ نمبر 43، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نمازی، روزہ دار، صدقہ و خیرات کرنے والی عورت کو کیوں جہنمی کہا؟ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی تھی۔ نمبر 44، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کس کے بارے میں برابر نصیحت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہوا کہ کہیں ان کو وارث نہ بنا دیا جائے؟ پڑوسی۔ نمبر 45، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربہ بناتے وقت کیوں پانی بڑھانے کی ہدایت دی؟ تاکہ سالن پڑوسی کو دیا جا سکے۔ نمبر 46، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے بہترین دوست کہا ہے؟ جو اپنے دوست سے نیکی کرے۔ نمبر 47، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی کہا ہے؟ جو پڑوسی سے بھلائی کرے۔ نمبر 48، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پڑوسی کو ہمارے ہدیے کا زیادہ مستحق قرار دیا ہے؟ جس کا دروازہ قریب ہو۔ نمبر 49، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے 3 بار پوچھا کہ نیک اور بہتر خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کیا کہا؟ تیری ماں۔ نمبر 50، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی 4تھی بار سوال کرنے پر خدمت اور نیکی کا زیادہ مستحق کسے قرار دیا؟ باپ کو۔ نمبر 51، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اولاد کے حق میں جنت اور دوزخ قرار دیا؟ والدین کو۔ نمبر 52، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا نے اپنی مشرکہ ماں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان سے اچھا سلوک کرو۔ نمبر 53، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں کہا ہے اللہ ان کو موت سے پہلے زندگی ہی میں سزا دے دیتا ہے؟ ماں باپ کے ستانے والے کو۔ نمبر 54،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس گنہگار کے تعلق سے کہا کہ اللہ پاک قیامت کے دن اس سے بات نہ کرے گا اور نہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا؟ ماں باپ سے بے تعلق رہنے والے کی طرف۔ نمبر 55، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو گالی دینے والا کسے کہا ہے؟ جو کسی کے ماں باپ کو گالی دے۔ نمبر 56، ماں باپ کے لیے دعا و استغفار کرنا، ان کے عہد و پیمان کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد یہ حقوق کس نے بتائے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نمبر 57، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کیا کہا جو ہجرت اور جہاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا چاہتا تھا؟ جا کر والدین کی خدمت کرو۔ نمبر 58، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، میرے پاس مال ہے اور میرے ماں باپ کو مال کی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا جواب دیا؟ تیرا مال اور تم اپنے والدین کے ہو۔ نمبر 59، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت کے لیے کون سا عمل بتایا ہے؟ صلہ رحمی کرنا۔ نمبر 60، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے بارے میں کیا کہا ہے جس میں رشتہ توڑنے والا موجود ہو؟ اس پر رحمت نہیں اترتی۔ نمبر 61، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے کیا کہا ہے جس کے رشتہ دار اس سے صلہ رحمی نہیں کرتے مگر وہ صلہ رحمی کرتا ہے؟ کامل صلہ رحمی کرنے والا۔ نمبر 62، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو صدقہ دینے پر دوہرا اجر بتایا ہے؟ رشتہ داروں کو۔ نمبر 63، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کیا خوشخبری دی ہے جو رشتہ داروں کے خراب سلوک کرنے پر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے؟ اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل رہے گی۔ نمبر 64، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پچھاڑنے والے کو پہلوان کہنے کے بجائے کسے پہلوان کہا ہے؟ جو غصہ پر قابو پالے۔ نمبر 65، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ختم کرنے کے لیے کیا عمل کرنے کو کہا ہے؟ وضو کرنے کا۔ نمبر 66، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کو کس کے اثر کا نتیجہ قرار دیا؟ شیطان کے۔ نمبر 67، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کو محض خدا کی خوشنودی کے لیے پینے والے کے بارے میں کیا کہا؟ اس نے اس سے بہتر اور اعلیٰ چیز نہ پی۔ نمبر 68، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کا رویہ اختیار کرنے والی قوم کے بارے میں کیا کہا؟ وہ کبھی فقیر نہیں ہوتی۔ نمبر 69، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دین میں بصیرت کے بارے میں کیا کہا جو اعتدال اور میانہ روی اختیار کرے؟
اس سے زیادہ کسی میں بصیرت نہیں ہوتی۔ نمبر 70، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو کتنا عمل اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے؟ جتنی اس میں طاقت ہو۔ نمبر 71، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ پاک کے غضب میں مبتلا رہتا ہے اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں؟ بغیر بتائے عیبدار چیز بیچنے والا۔ نمبر 72، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپنے اور تولنے والوں کو کیا کہتے ہوئے خبردار کیا؟ انہی کے سبب پہلے کی قومیں ہلاک ہوئی۔ نمبر 73، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کے متعلق کہا کہ یہ قیامت کے دن باعث عار ہوں گی؟ خیانت اور بے ایمانی۔ نمبر 74، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خائن کی پردہ پوشی کرنے والوں کو کس کے مثل قرار دیا ہے؟ خائن کی طرح، یعنی خیانت کرنے والے کی طرح۔ نمبر 75، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن اسے ذلت و رسوائی کا لباس پہنایا جائے گا؟ جس نے شہرت کے خیال سے کوئی کپڑا پہنا۔ نمبر 76، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے متعلق فرمایا کہ اسے آخرت میں ریشم پہننے کو نہیں ملے گا؟ جو دنیا میں ریشم پہنے گا۔ نمبر 77، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو کہاں تک رخصت کرنے کی ہدایت کی ہے؟ دروازے تک۔ نمبر 78، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو کسی کے یہاں کس قدر ٹھہرنے کو ناجائز کہا ہے؟ گھر والوں کو پریشانی ہونے لگے۔ نمبر 79، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی مہمان نوازی کے متعلق کیا فرمایا جس کے گھر اگر کوئی جائے اور وہ مہمان نوازی نہ کرے؟ اس کی بھی مہمان نوازی کرو۔ نمبر 80، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے متعلق کیا کہا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا؟ اللہ پاک اس پر رحم نہیں کرے گا۔ نمبر 81، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس آدمی کے متعلق کہا رحمت کا مادہ اس کے دل سے سلب کر لیا جاتا ہے؟ بدبخت۔ نمبر 82، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے متعلق کہا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے گا؟ جو دنیا والوں پہ رحم کرے گا۔ نمبر 83، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر پورا بھروسہ کرنے والے کو کس طرح رزق پہنچنے کی خوشخبری دی ہے؟ پرندوں کی طرح۔ نمبر 84، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کرنے والے
چوری نہ کرنے والے اور فال نہ نکالنے والے 70,000 لوگوں کے بارے میں کیا خبر دی ہے؟ وہ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ نمبر 85، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخی کو کس سے قریب قرار دیا ہے؟ اللہ سے، جنت سے، لوگوں سے۔ نمبر 86، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ سے دور، جنت سے دور اور لوگوں سے دور ہے؟ بخیل کے بارے میں۔ نمبر 87، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس آدمی کے متعلق کہا کہ ہر روز ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے مال کا نعم البدل دے؟ سخی کے۔ نمبر 88، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے متعلق فرمایا کہ ہر روز ایک فرشتہ اس کے مال کی بربادی کی دعا کرتا ہے؟ بخیل۔ نمبر 89، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مالدار کے تعلق سے کہا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے؟ متقی، مہربانی کرنے والا۔ نمبر 90، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی کے کھانے کو کتنے آدمیوں کے لیے کافی قرار دیا ہے؟ 3 آدمیوں کے لیے۔ نمبر 91، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بات کس طرح سننے سے منع کیا ہے؟ چھپ کر۔ نمبر 92، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بڑی جھوٹی بات کہا ہے؟ بدگمانی۔ نمبر 93، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی زبان آگ کی ہوگی؟ غیبت کرنے والے کی۔ نمبر 94، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر کن لوگوں کو دیکھا جو اپنے پیتل کے ناخن سے اپنا چہرہ اور سینہ نوچ رہے تھے؟ غیبت کرنے والے۔ نمبر 95، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کس بات پر کہا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی متغیر ہو جائے؟ فلاں عورت کوتاہ قد ہے۔ نمبر 96، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کیا کہا ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہے؟ ہجرت کرنے والے۔ نمبر 97، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے کن چیزوں کو ہٹا دینے کا حکم دیا ہے؟ تکلیف دہ اور ٹھوکر والی چیزیں۔ نمبر 98، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے متعلق کہا کہ اللہ اس کی قیامت کی سختیاں دور کرے گا؟ جو کسی مسلمان کی سختی دور کرے گا۔
نمبر 99، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے متعلق فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا؟ جو لوگوں کے عیوب چھپائے گا۔ نمبر 100، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی سے کتنے دن سے زیادہ تعلقات ختم کرنے سے منع کیا ہے؟ 3 دن سے زیادہ۔